اور حاضرین اس کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، مختصر 2 جملوں میں بات کہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال وراثت ہے، آپ کا ایک باغ تھا اور بھی کچھ اشیاء تھی۔ باغ جو تھا وہ فدق کے مقام پر تھا، اس لیے اسے باغ فدق کہتے ہیں۔ تو باغ فدق کے متعلق جب سرکار کا وصال اقدس ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے والد کا باغ آپ مال وراثت ہے، جیسے والد کا حصہ بیٹے بیٹیوں کو ملتا ہے، ہم اولاد ہیں، ہم کو دیجئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نبیوں کا مال ان کی اولاد میں تقسیم نہیں ہوتا۔ تو حضور کا یہ فرمان ہے، میں اس فرمان پہ عمل کروں گا۔ اس کو بیت المال میں جمع کر دیا گیا، بیت المال کے حصے میں آیا، اس سے قوم کی ضرورتیں پوری کی گئی۔ اب اس مسئلے کو رافضی بہت اچھالتے ہیں اور نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال چھین لیا، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے اہل بیت کیا فرما رہے ہیں اس بارے میں۔ سب کو چھوڑیے، اہل بیت وہ بھی کون؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین کے شہزادے۔ آپ فرما رہے ہیں کسی نے آ کے آپ سے کہا کہ ان ابا بکر انتزع من فاطمہ فدقہ، حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ سے باقی فدق چھین لیا، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، انہ کان رحیما، حضرت ابو بکر بے حد مہربان ہے، وہ کسی سے کوئی چیز کیسے چھین سکتے ہیں؟ امام زین العابدین فرما رہے ہیں حضرت ابو بکر بہت مہربان ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اور وہ کبھی یہ نہیں پسند کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کچھ کریں، کبھی نہیں پسند کرتے تھے، یعنی انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ سرکار کا فیصلہ تھا۔ امام زین العابدین اہل بیت کے امام یہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد فرماتے ہیں اگر اس وقت باغ فدق کا مسئلہ میرے حوالے کیا جائے کہ تم تقسیم کرو، تو میں وہ باغ فدق اہل بیت میں تقسیم نہیں کروں گا، وہ مال بیت المال کے میں اس کو شامل کروں گا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہے ہیں۔ تو حاضرین، گمراہ لوگوں کی باتیں سن کر صحابہ کرام کے متعلق بدعقیدیاں ہرگز نہ پیدا کریں۔ یہ حضرت اہل بیت کی عظیم ترین شخصیت امام حسین کے شہزادے حضرت علی سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ آپ کا یہ قول فضائل الصحابہ عمر بن شبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے محدث ہیں، ان کے اس کتاب میں ہے، اور سوائق محرقہ جلد 1 صفحہ 157 میں۔ اس دنیا میں لوگ ہر قسم کے آتے رہتے ہیں، غلط سلط باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنی مرضی کے من مانی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا عقیدہ درست رکھیں، اپنا عمل درست رکھیں، اور عقیدہ صحیح ہمارا اس وقت ہوگا جب کہ ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو، صحابہ کرام اہل بیت کرام کے مطابق ہو، اور جملہ اولیاء کرام کے فرمان کے مطابق ہو۔ صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہتر ہے، افضل ہے، بے مثال ہیں، حضور کے جانشین ہیں، اور خلیفہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہیں، عالم روحانیت کے تاجدار ہیں، اور جملہ اولیاء کرام کے امام اور پیشوا ہیں۔ سب نے آپ کو ہی اپنا پہلا امام مانا ہے۔ یہ سب کو تفصیل آپ حضرات نے اب سماعت کی ہے اولیاء کرام کی زبانی۔ جب اتنے بزرگان دین نے یہ فرما دیا، اس عقیدے کے خلاف چلنے والا گمراہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ اہل سنت کے عقیدے سے ہٹا ہوا ہے۔ اس طرح کے عقیدوں سے پرہیز کریے، نہ اس قسم کے لوگوں کی باتیں سنیے، نہ ان کی صحبتوں میں رہیے، نہ ان کی کتابیں پڑھیے۔